سرخ لکیر عبور ہو گئی۔ ارمینیا کے خلاف ترک فضائیہ کی F-16 طیارے کو تعینات کیا گیا تھا اور ارسطح پر آذری حملے کے دوران ارمینیائی فوجی طیارے کو گرا دیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبائیں۔ 1920 کی ارمیانی ترک جنگ کے بعد پہلی بار ارمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی واضح طور پر اور براہ راست ملوث ہے۔ سب کچھ 27 ستمبر کو اس وقت شروع ہوا جب آذری فوج نے ارٹس ناگورنو کاراباخ کے خلاف میزائل اور فضائی حملہ کیا۔ ارمینیا اور ناگورنو کاراباخ کے خلاف ستمبر کو کی اسی جنگ میں پیمانی ہتھیاروں کی اہلیت اور براہ راست ترکی کی شمولیت کی بنیاد پر یہ بھی مثال ہے۔ جولائی میں آذربائیجان نے ارمینیا کے تاوش خطے میں قلیل مدتی جنگ کو ہوا دی، لیکن نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ تاہم یہ آذربائیجان کے صدر الہام علییف اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کے موجودہ اقدامات سے واضح ہے کہ جولائی کی اشتعال انگیزی کے برعکس اس بار دونوں ممالک کا مطلب جنگ ہے۔ اس مضمون میں ستمبر کی جنگ کی خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ترکی کی جنگ میں شمولیت۔ اس کا آغاز سب سے پہلے 25 ستمبر کو ہوا تھا، جب یہ معلومات سامنے آئے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ترک آذربائیجان کی فضائیہ نے کم سے کم 6 پروازیں آذربائیجان کے لیے کی ہیں، جن میں سے 4 پروازیں ترکی کی ایئر بیس A400M180 اور 2 پروازیں آذربائیجان کے IL-76TD ٹرانسپورٹ کے ذریعے کی گئی۔ طیارے اسی دن آذربائیجان کی فوجی ٹرانسپورٹ طیارے نے ترکی سے اسرائیل جانے کے بعد آذربائیجان کے لیے 2 پروازیں کی۔ مزید برآں آذربائیجان ترکی آذربائیجان کی اڑان کو آذربائیجان کے سالکوے ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے پیش کیا گیا تھا۔ آذربائیجان کا شاہراہ ریشم طیارے بھی فوجی کارگو آذربائیجان پہنچاتی ہے۔ ترکی اور اسرائیل آذربائیجان کے لیے اہم ہتھیار فراہم کنندہ ہے۔ متعدد پروازوں نے ارمینیا کے لیے بڑے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ یونانی سٹی ٹائمز کے مطابق ترکی نے شمالی شام میں واقع اپنی عسکریت پسندوں کے برعکس آذربائیجان منتقل کر دی۔ ایوارڈ یافتہ صحافی لینڈس اسٹیل، جسے ایک بار شمالی شام میں ترکی کی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور پھر شام سے فرار ہونے کے بعد اسے 2 ماہ تک ترکی کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، ٹویٹر پر لکھا تھا کہ حمزہ ڈویژن کے جنگجو ترکی کے راستے پاکو پہنچے تھے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت 27 ستمبر کی جنگ شروع ہونے کے بعد فوربس، دی گارڈین اور رائٹرز جیسے نامور ذرائع نے اسی منظر عام پر لایا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان دنوں جنگجوؤں نے ترکی کی زیر اقتدار شمالی شام کے علاقوں میں ترکی حمایت یافتہ باغی گروپوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا تھا کہ وہ انقرہ کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے آذربائیجان میں تعینات ہیں۔ گارڈین کا بیان ہے، ممکنہ تعیناتی بیرون ملک بجلی کی پیشکش کے لیے ترکی کی بڑھتی ہوئی بھوک کی علامت ہے اور ماسکو کے ساتھ اپنی علاقائی دشمنی میں تیسرا تیڑ کھولتی ہے۔ ارمینیا ترکی کی سب سے بڑا رکاوٹ ہے، یہ خطے کے واحد عیسائی ملک ہے۔ ارمینیا ترک ایجنڈے کے قیام میں کامیابی کے لیے ترکی کی مشن کی راہ میں کھڑے ہیں۔ پانترکزم 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اول کی ایک سیاسی تحریک ہے۔ مشن سلطنت عثمانیہ، روس، چین، ایران اور افغانستان میں تمام ترک بولنے والے لوگوں کو سیاسی طور پر متحد کرنا تھا۔ 1 صدی پہلے جب ارمینیا کو ایک بار پھر ترکی کے لیے رکاوٹ سمجھا جاتا تھا تو اس کا حل مقامی ارمینیوں کی نسل کشی کرنا تھا۔ 1 صدی کو تیز اور سزا یافتہ ترکی ایک بار پھر انسانیت کے خلاف ایک نیا جرم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بھی دنیا ایک بار پھر خاموش ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین تنازعہ تاریخی ارمینیا کا ایک حصہ ناگورنو کاراباخ پر ختم ہوا ہے۔ ارمینیائی آبادی والے خود مختار خطہ سوویت زمانے میں 89% آبادی ارمینیائی تھی۔ سوویت رہنما جوزف اسٹالن کی مرضی سے 1920 میں آذربائیجان سوویت سوشلسٹ جمہوریہ SSR میں شامل ہونے پر مجبور ہوا۔ گورباچوف کی اصلاحات کے بعد جو 1988 میں شروع ہوا تھا، ارسطاخ کے عوام نے آذربائیجانی SSR سے علیحدگی
لیے اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے آواز بلند کی۔ اس کے نتیجے میں آذربائیجانی SSR نے ایک جنگ مسلط کر دی جو 1994 میں ارمینیائی فوج کے فاتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ 1992 کے بعد سے ناگورنو کارباخ نے اپنی آزادی کا اعلان کیا ہے، لیکن فی الحال ایک غیر تسلیم شدہ جمہوریہ ہے۔ جاری مذاکرات کا مرکزی ثلاث اور SSI منسلک گروپ ہے۔ شریک صدر فرانس، روس اور امریکہ سے ہے۔